الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس اور آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہوئی کہ وہی نظریہ نسل در نسل چلتا چلا آیا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے میں پائی جانے والی توہمات اور ان باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور آپ نے ارشاد فرما دیا لا سفرا، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ اب چونکہ اس کے متعلق غلط نظریہ تھا اور اس کے لیے بدگمانی کا عقیدہ لوگوں کے درمیان رائج تھا، تبھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام فاسد اور باطل خیالات اور نظریات ان کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ باطل نظریات اور عقائد کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے رونڈ چکے اور اس کی نفی فرما چکے۔ تو ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ جو پھیلایا جاتا ہے، یہ دشمنان اسلام کی طرف سے بھی پھیلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس میں ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو یہ حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا۔ ملا علی قاری، علامہ اجلونی، علامہ شوکانی وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔